حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کی انگلیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ ممکن ہے جس زمانے میں بیان کی گئی ہوگی لوگوں نے اس کو کتنا سمجھا، لیکن آج انٹرنیٹ کے بٹن کو دیکھ کر ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ انگلیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ انگلیاں انسان کو جہنم کی طرف کیسے لے جا رہی ہے؟ انسان بٹن کو دبا رہا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، برائیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کل نوجوانوں کی یہ فکر بن چکی ہے، نوجوانوں کی یہ سوچ بن چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کے نیٹ پر بیٹھو تو زنا ہوتا ہوا منظر دیکھو، وہ گندے مناظر دیکھو، وہ گندے نظارے دیکھو، اور اس کے بعد تمہیں پتا ہے اس کا اثر تمہارے جسم پر کیا پڑتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ انسان جب وہ مناظر دیکھتا ہے، وہ مناظر دیکھنے کے بعد اس کے جو جذبات بھڑکتے ہیں اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نامردی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ عنوان دیا گیا ہے، میں عنوان پر مکمل گفتگو کرنا چاہوں گا، اگر کسی بھائی کو برا لگے تو مجھے معاف کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھ لیں نوجوانوں میں 80 سے 90% نوجوان جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ شادی سے پہلے حکیموں کے یہاں دوڑنے لگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ بلا میں کیوں گرفتار ہوئے تمہیں پتا نہیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد انٹرنیٹ پر گندی تصویریں دیکھنا تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، تمہیں بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے تم نفسیاتی طور پر بیماری کے بوجھ میں دبتے چلے جاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم پر کوئی مشفق و مہربان نہیں ہے۔ میرے رسول اپنی امت سے، ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ رسول اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ میرے رسول نے جو چیزیں نقصان دہ تھی اس کو منع کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام کو دیکھنے سے بچ جا، اللہ تجھے ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا، ایمان کی لذت عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ گندے مناظر چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے تم دیکھتے ہو، لیکن اس کا جسم پر بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ پورا جسم مزمحل ہو کر کے رہ جاتا ہے، پورا جسم بگڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دوسری بات یہ ہے انسان جو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابھی شادی نہیں ہوئی اور زنا کا منظر دیکھ رہے ہو، گندے مناظر دیکھ رہے ہو، تو پھر خواہی نہ خواہی کسی نہ کسی کو تلاش کرتے ہیں، اور یا تو نوجوان لڑکے اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں معاذ اللہ قوم لوط مبتلا تھی، یا پھر اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں جس کو زنا کہتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب کوئی مرد یا عورت زنا کرتے ہیں اور زنا اللہ اکبر کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتے ہیں تو ان کے غسل کے ہر قطرے سے ایک ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ جتنے شیاطین اس زنا کے غسل سے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شیاطین جتنے بھی جرائم کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سارے جرائم کا حساب اور عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، اور اس کے بعد قوم لوط کا عمل اسی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی وبا یہ ہے، انٹرنیٹ کی گندگی یہ ہے، اس سے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد مردوں سے شادیاں کریں گے، اور قوم لوط کا عمل صرف یہ نہیں کہ اس کے آخری اسٹیپ تک کوئی پہنچے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قوم لوط کا عمل کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر شہوت والی گفتگو کرنے والے، وہ بھی قوم لوط میں شامل ہیں۔ دوسرا سیکس کے ساتھ مصافحہ کرنے والے، وہ بھی قوم لوط میں شامل ہے۔ اور جو تیسرا آخری اسٹیپ ہے ان کا تو شمار ہی قوم لوط میں ہے۔
اب یہ تینوں قسم کے لوگوں کا عذاب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایسے قسم کے لوگ تمہیں مل جائے تو انہیں زندہ جلا دو۔ جس رسول نے جانوروں کو زندہ جلانے سے منع کیا، اس رسول نے ایسا کام کرنے والوں کو جلانے کا حکم دیا۔ انہیں آگ میں ڈال دو، ان پہ دیوار گرا دو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اللہ اس پر دن میں 36 مرتبہ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی زانی تو شادی کے بعد اس کا بدل اس کو مل سکتا ہے، لیکن کسی لوتی کو شادی کے بعد بھی اس کا بدن مل نہیں سکتا۔ اور یہ انٹرنیٹ کی گندگی ہے، معاف کیجئے گا، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کیا شروع کر دیے، لیکن میری ذمہ داری ہے، میں اپنی قوم کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ سنی دعوت اسلامی ڈب چک کر بات کرنے کی تحریک نہیں۔ اگر میری میں چند گالیاں سن کر اپنی قوم کے چند نوجوانوں کو انٹرنیٹ سے بچا لے جاؤں یا اس کی گندگی سے بچا لے جاؤں تو یہ رات میرے لیے نجات کی رات ہوگی، یہ رات میرے لیے مغفرت کی رات ہوگی، یہ رات میرے لیے قبر میں اطمینان سے سونے کی رات ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ گندگی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں یہ کم کہہ رہا ہوں، میرے نوجوان زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج جہاں 4-6 لڑکے مل جائیں نا، بیٹھ کر کے یہی سارے معاملات الا ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ لعنت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ کام کسی کو کرتے دیکھو اس کو شہر کے باہر کر دو، کیونکہ اللہ نے قوم لوط پر جو عذاب نازل کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں حیرت کی بات یہ ہے، یہ جو قوم لوط کا عمل جو انٹرنیٹ سے پھیل رہا ہے، جانور بھی اس فعل کو نہیں کرتے، جانور بھی اس فعل میں مبتلا نہیں ہے سوائے سور کے۔ سور یہ فعل کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کرتا۔ بائک پر 3-3 4-4 نوجوانوں کا بیٹھنا، انتہائی فٹنگ کے اندر جنس پہننا، گھر سے بن سنور کر اس طرح نکلنا کہ لوگ تمہارے فتنے میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج کچھ نوجوانوں کو کی جلد کو آگ کی کینچی سے کٹتا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے ہیں جو اس لیے بن سنور کر نکلتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کی سب سے گندی اور خطرناک وبا یہ ہے کہ اس میں ٹائم پاس ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ معروف کرخی اس ولی کا نام ہے کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا مجھے میرے مرشدان طریقت میں اگر سب سے زیادہ کسی کے مزار سے فائدہ پہنچا تو وہ معروف کرخی کے مزار سے فائدہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک جب معروف کرخی کا نام لیتے تو اپنی گردن کو ادب سے جھکا لیا کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے بعد جب جنت میں لوگوں کو داخل کر دیا جائے گا تو کچھ لوگ جنت میں ہوں گے جو افسوس ملتے ہوں گے۔ میرے قوم کے جوانوں بہت توجہ سے سنو، بہت زیادہ ایسے گھنونے زمانے میں ایسے دور میں تمہیں پیدا کیا گیا، میں زمانے کو برا کہنے نہیں بیٹھا، بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ایسے دور میں ہم پیدا ہوئے کہ جس کے اندر گندگی ہے، جس کے اندر برائی ہے، جس کے اندر بے حیائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معروف کرخی نقل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، جنت میں کچھ لوگ کفے افسوس ملیں گے، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جنت میں کون سی چیز کی کمی لگ رہی ہے جو تم کفے افسوس مل رہے ہو؟ تو اس وقت وہ کہیں گے ہم نے زندگی کا 1 سیکنڈ یوں ہی خالی ضائع کر دیا، یعنی اس میں نہ نیکی کی نہ اس میں گناہ کیا، خالی ضائع کر دیا، اس پر کفے افسوس مل رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جو خالی وقت ضائع کیا ہے ہم اللہ اکبر اس میں اللہ کی عبادت کر لیتے، ایک نیکی کر لیتے
تو شاید ہمارے لیے جنت کا ایک درجہ اور بلند ہو جاتا. مجھے بتاؤ جنہوں نے ایک سیکنڈ کو ضائع کیا ہوگا وہ کفے افسوس مل رہے ہوں گے، تو جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا ہوگا ان کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. یعنی اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ کرتے ہی بیٹھو، الحمدللہ کرتے ہی بیٹھو، کچھ نہ کچھ تو نیکی کرو، کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انٹرنیٹ سے وقت ضائع ہوتا ہے. سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لوگ میرے سے ملنے آتے ہیں، مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو میں ان سے میٹھاس سے گفتگو کرنے کی بجائے غصے میں گفتگو کرتا ہوں. حالانکہ میں ان سے غصے میں نہیں رہتا، سخت گفتگو اس لیے کرتا ہوں اگر میٹھی بات کروں گا تو زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں گے اور میرا وقت برباد ہو جائے گا، تو میں سخت گفتگو کرتا ہوں تاکہ جلدی سے اٹھ کر کے چلے جائے اور میں اپنا وقت اللہ کی راہ میں گزاروں، اپنا وقت اللہ کے لیے گزاروں. آپ غور تو فرمائیں، بزرگوں کی فکر یہ ہے، بزرگوں کی سوچ یہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ وقت کی قیمت جانتے ہو، وقت کی قدر جانتے ہو. پوری زندگی کی دولت دے کر اپنا گزرا ہوا ایک گھنٹہ تم حاصل نہیں کر سکتے. اور جب انسان انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس معاملے میں تو میں کچھ دیندار لوگوں کو بھی مبتلا پاتا ہوں. ٹھیک ہے دیندار لوگ گندی تصویریں نہیں دیکھتے، لیکن لوگوں کو جب دیکھو نیٹ پر موبائل میں لگے رہتے، واٹس ایپ پر لگے رہتے. میں کہتا ہوں جتنا تو واٹس ایپ دیکھتا ہے اتنی دیر اگر تو قرآن دیکھ لے تو کیا ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انٹرنیٹ کی برائی نے نیک اور بد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اللہ کی پناہ مانگو. وہ دور آ گیا ہے کہ آج جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گیا وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی بربادی، وقت جا رہا ہے، وقت ضائع